ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور ہو چکا ہے۔ اس بل کو منظور ہونے کے بعد اب یہ قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اسی بل کو لے کر ملک بھر میں جہاں سیاسی پارٹیاں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں، وہیں مسلمانوں میں بھی اس بل کو لے کر کئی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور تشویش بھی ہو رہی ہے۔ اسی دوران مسلمانوں کی جانب سے ملک بھر میں شدید بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کے فیصلے کیے گئے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے باقاعدہ احتجاجات کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے۔ اسی طرح سے جمعیت العلماء ہند کے مولانا ارشد مدنی نے اس بات کا اعلان کیا کہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے بہتر راہ یہ ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کرتے ہوئے عدالت سے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے انصاف حاصل کریں۔ وہیں جسٹس مارکنڈے کاٹو جی نے کہا ہے کہ جس قدر مسلمان احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں گے، اسی قدر بی جے پی اور سنگھ پریوار کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہار اور دوسری ریاستوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ بی جے پی اسی احتجاج کو بنیاد بنا کر، اسی قانون کو بنیاد بنا کر جو سنگھ پریوار سے جڑی ہوئی طاقتیں ہیں، عوام ہے، اس ووٹ بینک کو مضبوط کرنے میں کامیابی حاصل کر لے گی۔ وہیں بہت سارے دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہاں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ این آر سی اور سی اے اے کے خلاف جو احتجاجات ہوئے تھے، جس کی قیادت کئی مسلم نوجوانوں نے کی تھی، آج وہ جیلوں میں بند ہیں۔ شرجیل امام، عمر خالد جیسے نوجوان اب بھی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ اب بھی جیلوں میں بند ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے ان کی سرپرستی یا پھر ان کی وکالت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ کم از کم ان نوجوانوں کی تائید میں دو الفاظ بولنے کے لیے مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ جو مسلم قائدین ہیں، ان قائدین کی جانب سے ان نوجوانوں کے لیے کسی بھی طرح کی ایک دعا یا الفاظ تک ادا نہیں ہو رہے ہیں، جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر کسی وجہ سے وقف ترمیمی بل کے احتجاجات کے دوران کسی طرح کا تشدد برپا ہوتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی سرپرستی کے لیے، ان کے دکھ میں شامل ہونے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور جھارکھنڈ جیسی ریاستوں میں احتجاج کرنے والے مسلمانوں پر مقدمے عائد کیے گئے ہیں۔ ان مقدموں کو کس طرح سے نمٹا جائے اور کس طرح سے ان مقدمات کی پیروی کون کرے گا، یہ تمام سوالات اب بھی کلیئر کٹ نہیں ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں ہی اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب اس بات کی بھی دلیل دی جاتی ہے کہ جس طرح سے سکھوں نے باقاعدہ ایم ایس پی کے لیے سڑکوں پر اتر کر احتجاج کیا تھا، دلی میں باقاعدہ سڑکیں جام کی تھی، اسی طرح سے مسلمان بھی ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کریں۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر مسلمان اس طرح کے احتجاجات کس کی سرپرستی میں کریں اور کون اس احتجاج کی قیادت کرے گا، کیونکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے علاقوں میں مقامی تنظیموں کے ذریعے سے احتجاج کرنے کے لیے ہدایت دی ہے، ضلعی سطح پر، تعلقہ سطح پر احتجاج کرنے کے لیے کہا ہے، مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کے لیے انتظامات، اس کی سرپرستی، اس کے لیے کوارڈینیشن کون کرے گا؟ چونکہ کسانوں نے جو احتجاج کیا تھا وہ باقاعدہ منظم طریقے سے احتجاج کیا تھا، انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اس وقت تک وہ سڑکوں پر سے نہیں اٹھیں گے، لیکن یہاں حالات بالکل الگ ہیں۔ مسلمانوں میں اس قدر مستقل مزاجی نہیں ہے کہ وہ اپنے کام و کاج کو چھوڑ کر اس کام کے لیے احتجاج کرنے کے لیے اتر آئیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، وہ اب بھی بہت زیادہ مصروف ہیں، ان کے اپنے ذاتی مسائل پر، اپنے جلسوں میں، اپنے بیانات میں، اپنی زندگی کے جو مصروفیات ہیں اس میں بہت زیادہ مصروف ہیں، تو اس وجہ سے مستقل احتجاج کے امکانات بہت کم ہیں۔ آخر میں ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ یہ کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے۔ عدالتوں کی بات کی جائے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی عدالت سے رجوع ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں پارٹی بن کر وہاں جا رہا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو لوگ پارٹی بن رہے ہیں تو کیا وہ واقعی میں وقف ترمیمی بل کے لیے احتجاجاً یا پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے
अदालत से रुजू कर रहे हैं या फिर बस अपने नाम हासिल करने के लिए, अपना शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की अपील्स जो हैं कोर्ट में दायर कर रहे हैं। यहाँ कोर्ट से रुजू होने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अपनी शोहरत की खातिर अदालत से रुजू हो रहे हैं। इन तमाम बातों को देखा जाए तो एक ही रास्ता ये है कि जो लोग सही तरीके से इस मुक़दमे की नुमाइंदगी कर सकते हैं वही लोग अदालत से रुजू हों। हर कोई दूसरे या तीसरे दिन उठकर जो है अदालत से रुजू होने के बजाय मुनज़्ज़म तरीके से जो मशावरत हैं, जो बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स हैं, क़ानूनदान हैं, उनके ज़रिए से तबादला ख्याल करने के बाद ही नुमाइंदगी के लिए पहुँचें। वरना जिस तरह से तलाक़ सलासा का मुक़दमा मुसलमान हार गए थे, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मुक़दमा मुसलमान हार गए थे, वही हाल वक्फ़ तरमीमी बिल का भी होगा। इसलिए सोच समझ कर काम करने की ज़रूरत है। जज्बात से काम करते हुए बहुत नुकसान उठा चुके हैं। अब जज्बात के बजाय अक्ल व शऊर के साथ काम करना आज की ज़रूरत है। ये थी ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।